القادر ٹرسٹ کیس میں نیب نے اپنا ایویڈنس ریکارڈ کروایا ہے۔ آج نیب نے پہلی مرتبہ 10 گواہ گیو اپ کیے ہیں۔ اب کیس کی نیکسٹ ہیئرنگ 8 تاریخ کو ہوگی۔ آج بھی جو گواہ آیا تھا اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ اس کیس اور جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہے اس کے ساتھ عمران احمد خان نیازی صاحب اور بشرا بی بی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی ہم آپ کو بارہا کہتے رہے ہیں کہ یہ وہ کیس ہے جو سیاسی بنیادوں پہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہ کیس ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ کسی ٹرسٹی کے خلاف بنتا ہے۔ خان صاحب نہ صرف یہ کہ القادر یونیورسٹی کے ٹرسٹی ہیں بلکہ اسی طرح وہ نمل یونیورسٹی کے بھی ٹرسٹی ہیں اور وہ شوکت خانم ہاسپٹلز کے بھی ٹرسٹی ہے۔ ٹرسٹی کبھی اونر نہیں بنتا، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ کبھی مالک نہیں بنتا۔ جب مالک نہ ہو اور وہ پراپرٹی اس کی نہ ہو تو اس نے کرپشن کہاں کی؟ یہ صرف سیاسی بنیادوں پر بنے والے کیسز تھے۔ لیکن ایک اور کیس جو نیب کھلوانا چاہ رہی ہے وہ بھی توشخانہ ریلیٹڈ ہے۔ جو نوٹس ہمیں ملا ہے اس کے مطابق یہ توشخانہ سے ریلیٹڈ چوتھا کیس ہو جائے گا اس ملک میں اور خان صاحب کے خلاف۔ کبھی ایک ٹرانزیکشن پہ 4 کیس نہیں ہوا کرتے۔ پہلے انہوں نے ایک کیس فائل کر دیا تھا دلاور صاحب کے سامنے توشخانہ کا، وہ الیکشن کمیشن کے تھرو ٹرانسفر کروایا تھا۔ اس کے بعد ایک FIR رجسٹر کروا کے جج سپرا صاحب کے سامنے اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد توشخانہ کا نیب کا ایک ریفرنس بنوایا اور اب ایک اور چوتھا کیس اسی ٹرانزیکشن پہ بنا رہے ہیں اور اس میں ساری کیسز سیاسی بنیادوں پر ہے اور ان کو کچھ اور مل نہیں رہا، کیونکہ جن کے یہ ایگریمنٹ ہوئے تھے جو کہا کرتے تھے ہماری بات ہوئی ہے، عوام نے وہ ساری باتیں اللہ کے رحم کرم سے ختم کر دی۔ اس لیے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک بوگس کیس اور بناؤ تاکہ خان صاحب کو کچھ زیادہ عرصہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں۔ اس لیے آج خان صاحب نے سب کے سامنے عدالتوں سے استدعا کی ہے اور وہ میں پیغام اور استدعا آپ کو بتا رہا ہوں۔ خان صاحب کی استدعا ہے، درخواست ہے ہماری سیشن جج صاحبان سے، ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے، جو ہمارے کیسز خان صاحب کے پینڈنگ ہے کہ ان کا جیسے بھی چاہو جس طرح بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہو، لیکن کائنڈلی اس کو مزید نہ ڈیلے کرے، ہمارے کیسز کے فیصلے کر لے۔ ہم آپ پہ امید کرتے ہیں، ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں کہ آپ انصاف کے مطابق ہمیں انصاف دلائیں گے، لیکن انصاف بر وقت نہ دینا بھی نا انصافی ہے۔ بہت دیر ہو گئی، ایک کیس میں اتنی لیٹ کی جاتی ہے اور اس کا فیصلہ جب ریزرو کیا جاتا ہے وہ بھی اتنی دیر کی جاتی ہے کہ پراسیکیوشن اپنے پلاننگ میں کامیاب ہو جاتی ہے، کوئی اور کیس بنا لاتی ہے۔ اس لیے یہ کب تک رہے گا؟ خان صاحب نے آج میڈیا کے سامنے میڈیا کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے وساطت سے میری ساری عدلیہ سے درخواست ہے کہ میرے کیسز کے فیصلے جلد سے جلد کرو۔ وہ ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کمیشن کے فیصلے پٹیشن جو پڑے ہیں اس پہ فیصلے کریں۔ ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ 18 20 دن کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس پہ فیصلے کرے۔ عدت والے کیس میں بھی جج صاحب سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے چاہے لیکن قانون کے مطابق ہمارے کیس پہ جلد سے جلد فیصلہ کرو۔ وہ ہم آلریڈی ڈاکومنٹس فائل کر چکے ہیں، اپیل کمپلیٹ ہو چکی ہے، آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم عدلیہ سے امید کیے بیٹھے ہیں کہ 8 تاریخ کو ریزرو سیٹوں کا کیس ہوگا۔ سپریم کورٹ کا بینچ بنا ہوا ہے منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ ہمارے ریزرو سیٹیں بحال کرے گی، جس میں ہماری 11 سیٹیں نان مسلم کی اور 67 سیٹ وومن کی ہے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں یہ سیٹیں ہمیں قانون کے مطابق ملے گی۔ خان صاحب کو آج بتایا گیا اور خان صاحب نے وائٹ پیپر پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جنرل الیکشن 2024 پہ پاکستان تحریک انصاف نے وائٹ پیپر ایشو کیا ہے جس میں ہم نے
آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں کہ 266 کنسٹیچوئنسی میں 135 کنسٹیچوئنسی پر سرے سے آبزرور نہیں بھیجے گئے تھے، ان کو اجازت ہی نہیں تھی۔ باقی ہم نے آپ کو پوری تفصیل اس میں بتائی ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی کے 180 سیٹیں جیت چکے تھے، ان پہ بھی ہم نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے۔ خان صاحب نے آج اس کو افرم کر کے خان صاحب کی استدعا بھی میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جنرل الیکشن پہ جو ہم نے وائٹ پیپر ایشو کیا ہے، ہماری درخواست ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کے تہ تک جائے کہ کس طریقے سے یہ دھاندلی کروائی گئی ہے اور کس نے یہ کروائی ہے اور کس طریقے سے ہمیں ہروایا گیا ہے۔ خان صاحب نے آج مذاکرات کے بارے میں بھی بتایا کہ جو لوگ ہمارے مینڈیٹ چور ہیں ان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ ہماری بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ گورنر صاحب، ایک طرف آپ عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں، امیدیں لگا رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج کہا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ طاقتور جو لوگ ہیں ان کے اوپننگ بیٹسمین ہیں، تو کس طرح معاملہ حل ہوگا؟ دیکھیں خان صاحب نے عدالت نہیں، عدلیہ پہ خان صاحب نے نہیں کہا کہ عدلیہ پہ مجھے اعتماد نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سارے وکلاء، ILF، ہم جو کھڑے ہیں، ہمارے ایون لیڈرشپ، ہم 6 ججز کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ پہنچے۔ ہم عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم نے عدلیہ کو مضبوط کیا ہے۔ خان صاحب خود عدلیہ کے آزادی کے لیے جیل جا چکے ہیں، لیکن خان صاحب نے جو ذکر کیا وہ اس تناظر میں تھا کہ چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی انٹرفیرنس میرے ساتھ نہیں ہوئی، تو وہ کہہ رہے ہیں جہاں انٹرفیرنس ہونی تھی وہاں انٹرفیرنس ہوئی، جہاں ان کو ضرورت پڑی کہ یہاں انٹرفیرنس کری وہیں ضرورت ہوئی۔ اور ہم نے 6 ججز کے لیٹر پہ ایک بڑا پرنسپل موقف لیا ہے کہ جج صاحبان نے انٹرفیرنس کا یہ نہیں کہا کہ ہم سے انٹرفیرنس کا کہا گیا کہ آپ جو رینٹ کیس ہے اس پہ انٹرفیرنس کرو، ہم نے شپے کے کیسز چل رہے اس پہ انٹرفیرنس کرو، سروس میٹر والے کیس میں کرو۔ جج صاحبان نے کہا پولیٹیکلی اورینٹڈ کیسز جس کے پولیٹیکل کنسیکوینسز کیسز تھے وہ پولیٹیکل کنسیکوینشل کیسز میں انٹرفیرنس ہوئی ہے، ساتھ ہی یہ کہا انٹرفیرنس اب بھی ہو رہی ہے۔ اینڈ تھینکس گاڈ سپریم کورٹ نے خود رپورٹیں منگوائی ہے، پشاور ہائی کورٹ نے کہا انٹرفیرنس ہو رہی ہے، سندھ ہائی کورٹ نے کہا انٹرفیرنس ہو رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے انٹرفیرنس ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ آج بھی انٹرفیرنس ہو رہی ہے۔ ہم تو ایز اے سٹیزن کہہ رہے ہیں، اور خان صاحب کی پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہے، خان صاحب ہمیشہ یہی استدعا کرتے رہے عدلی اسٹرانگ ہوگی، رول آف لا ہوگا تو ملک بہتر جائے گا، عوام کے حقوق کا تحفظ ہوگا، یہاں انویسٹمنٹ بھی آئے گی۔ آپ نے پوری دنیا کی انویسٹمنٹ کا ریکارڈ دیکھے، جس طریقے سے آج کل وہ بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں جیو والے، اس مرتبہ کر ڈالو جو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ہونے چاہیے، لیکن کس طریقے سے انویسٹمنٹ آئے گی؟ پوری دنیا میں سب سے پہلے آپ کی اوورسیز اپنے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، جب تک سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو کس طریقے سے انویسٹمنٹ آئے گی؟ اس لیے عدلیہ کا انتہائی اہم رول ہے، اور اس سلسلے میں خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ ایک سیکٹری دفاع نے ایک آرٹیکل لکھا ہے دی نیشن میں، انہوں نے کہا کہ آن دا بہاف آف عمران خان وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں، آپ بینگ اے چیئرمین PTI اس کے اوپر کیا موقف رکھتے ہیں؟ اور جو 3 رکنی جو کمیٹی آپ لوگوں نے بنائی اس میں آپ کا نام کیوں نہیں شامل؟ آپ تو مشکلات کے ساتھ نہیں، دیکھیں وہ جو خان صاحب نے اس کا تذکرہ خود کیا، ہم نے 3 رکنی کمیٹی نہیں بنائی ہے کہ 3 رکنی کمیٹی ہے۔ خان صاحب نے کہا میں نے ان کو لکھا ہے ایچ ون آف دیم آن دیئر اون اترائز ہے، وہ شبلی صاحب بات کر لے، عمر صاحب بات کر لے اگر کنٹیکٹ آتا ہے، علی امین خان صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں میٹنگ بٹھائے اور تینوں کو بلا لے پھر بات کر لے، اگر کوئی بات پارٹی کی طرف سے ہے تو ہم میسج بھیجتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پیغام دیا کہ وہ بات کرے، اب ہماری بات ڈائلاگ کوئی نہیں ہو رہی، لیکن اگر ہوئی کس ٹرمز پہ ہوئی، کس نے کیا کچھ کیا، تو یہ تینوں میں سے کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، وہ عمران خان صاحب خود آپ کو بتائیں گے یا عمران خان صاحب کے ہدایات پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ بات ہوئی تھی خان صاحب نے اور یہ ہم نے کمیونیکیٹ کیا تھا۔ جہاں آرٹیکل کی بات آئی ہے اپنے کہ سابقہ ڈیفنس سیکرٹری نے ان سے بات کی ہے، وہ خان صاحب نے کہا کہ میں نے یہ 3 بندے کو اترائز کیا ہے، کسی اور کو نہیں کیا، یہ آپ کے سامنے خان صاحب نے کیا۔ مولانا صاحب نے 3 نام دے دیے جس پہ آج انہوں نے کہا کہ یہ میرے ڈیل کے لیے نہیں بات چیت کے لیے تھے، کیا یہ 3 نام خان صاحب نے جو بات چیت کے لیے نامینیٹ کیے
خان صاحب نے اپنا میسج تو جہاں پہ پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا, کیا وہاں سے کوئی گرین سگنل آپ کو ہے؟ دیکھیں وہ خان صاحب نے دو باتیں اس پہ کی. جس طریقے سے ہم نے ان تینوں کو کہا ہے کہ آپ میں سے پاس آ جائے اور بات چیت کے لیے ہیں, اور بات چیت خان صاحب نے کہا دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے, آپ کا کوئی بھی پولیٹیکل ہو تو آپ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. یہ دروازہ ہم نے بند نہیں کیا, اور خان صاحب نے کہا میں 18 مہینے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ وی آر اوپن ٹو ڈائلاگ, اور ہم اوپن ٹو ڈائلاگ ہے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں ایز آف ٹوڈے, نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے, نہ ہم نے کسی کو پیغام دیا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ڈائلاگ کے لیے پیغام آیا ہے, نہ کوئی ڈائلاگ ایز وی اسپیک کو ہو رہی ہے. اگر ہوئی, جس وقت ہوئی, جس ٹرمز پہ ہوئی, ہم آپ سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے, یہ ایک کوشچن کا یہ رکھتے ہیں کہ آپ ثانیہ 9 مئی پر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ معافی مانگے, تو کیا اس کو قبول کریں گے؟ دیکھیں جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے, خان صاحب نے خود کہا ہے, ہم سب نے اس کو کنڈیمڈ کیا ہے, لیکن ہمارا ایک موقع پہ بارہا خان صاحب کہہ چکے, آپ کے سامنے کہہ چکے, اور ہم یہی کہہ رہے کہ اس پہ کمیشن بناؤ, جوڈیشل کمیشن بناؤ, فل فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ انکوائری اس پہ کراؤ. اور ہم ان کے کہتے ہیں کہ جی جو آپ کا جناح ہاؤس ہے وہ بھی, آپ کا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ بھی, آپ کا جہاں بھی ہے ٹاور ہے وہ بھی, ان جگہوں کے سارے CCTV فوٹیج لے آئے. ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, ہمارا نقصان ہوا ہے, ہمارا لیڈرشپ کا نقصان ہوا ہے. جو اس کے بینیفیشری ہے وہی لوگ رسپانسبل ہوں گے. تو ہم کنڈیم کر چکے, خان صاحب آپ کے سامنے کنڈیم کر چکے کہ یہ تو ایک سازش تھی جس کے نتیجے میں ساری لیڈرشپ کو یہ اڑا بیٹھے. اور ہم ابھی بھی کہہ رہے کہ جوڈیشل انکوائری کراؤ اور وہ CCTV فوٹیج لے آؤ, اس کے مطابق دیکھو, جو اس میں گناہگار سزائے دو. مولانا صاحب سے کوئی مذاکرات ہوگی, ان کا بھی مذاکرات ان کے ساتھ ہوگی. اور دیکھو ہم اس ایک ہی پوائنٹ ایجنڈے پہ چل رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں مینڈیٹ جس کی چوری ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں آ جائیں بیٹھیں, اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیٹس پروسیڈ. تاکہ کس کی دیکھیں مینڈیٹ چور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. پری الیکشن لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا, ٹائم نہیں دے رہا, الیکشن اناؤنس نہیں کرا رہا, پھر اس کے بعد ہی ہم سے بلہ بھی لے رہا ہے. سپریم کورٹ نے کس کا آرڈر اپ ہولڈ کر لیا ہے؟ الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن نے ہی بلہ لے لیا, لیکن عوام نے پھر لوٹایا ہمیں. اور ہم جب واپس آ جاتے ہیں, آج تک الیکشن کمیشن نے جو اپنے رولز اور لا بنایا ہوا ہے کہ 2 بجے تک میں فارم 45 کے مطابق اناؤنس کروں گا, الیکشن کمیشن نہیں کر سکا. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. سپریم کورٹ کون گیا تھا جو یہ مانگ رہا تھا کہ ہمیں RO دے دے, ایون اف وہ جوڈیشری سے نہ ہو. جوڈیشری سے کیوں نہیں لیے گئے؟ تو اس لیے ذمہ دار ایک ہی ادارہ ہے, اور وہ الیکشن کمیشن ہے. صاحب آپ نے کہا کہ 6 ججز کے تحفظ کے لیے ہم سپریم کورٹ گئے. آپ کی دور حکومت میں جب اس وقت کے جو جسٹس تھے شوکت علی صدیقی, انہوں نے جب بات کیا تھا تو اس وقت آپ کہاں گئے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, ابھی بھی اگر کسی جج پہ آپ کو مس کنڈکٹ کا شکوہ ہے, شکایت ہے, تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک آئینی حق ہے آپ کا, جس کے خلاف آپ کرنا چاہتے ہو آپ ریفرنس لے کے آئیں. لیکن ریفرنس لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اس جج کو فون کیا, اس کو پریشر کرایا, اس کے گھر میں نے کیمرے لگوائے اور اس سے غلط فیصلے لے لیے. ایسا نہیں ہے. جس کسی کا بھی اگر ریفرنس بنتا ہے وہ ریفرنس بنے, وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے, وہ وہاں فیصلہ کرے. اگر وہ فیصلہ غلط ہے سپریم کورٹ سیٹسفائڈ کرے گا, لیکن یہ نہیں تھا. جی پلیز. یہ بتائیے گزشتہ روز آپ نے جو وائٹ پیپر جاری کیا ہے, دوسری جانب آپ احتجاجی تحریک میں جا رہے ہیں, لیکن ایک بڑی جماعت جو آپ بات کریں وہ وہی بات کریں, مولانا فضل الرحمان. کیا آپ کی پارٹی کے اندر تو آپ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ مولانا سے ہاتھ نہ ملائے؟ نہیں دیکھو, جب ہمارا خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا وہ کیپٹن ہے اور سب کو سولی ایکسیپٹیبل ہے. جو خان صاحب آرڈر کرتے ہیں, اپروو کرتے ہیں, کنسنٹ دیتے ہیں, جو ڈیسیجن لے لیتے ہیں, کیونکہ وہ لیڈر ہے, چاہے جیل میں ہو چاہے باہر ہو. خان صاحب نے اجازت دی ہے 3 پارٹیوں کے علاوہ سب سے بات کرے. ہماری بات چیت چل رہی ہے, انشاءاللہ بہت جلد وہ ہمارے ساتھ الائنس میں آ جائیں گے. اللہ کے والے سے بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم خود چلے جاتے ہیں مذاکرات کے لیے, تو اس والے سے بانی PTI کیا کہیں گے؟ دیکھو وہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں, دے آر آؤٹ آف دا کریز, اور اس کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی.